نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے مشعل راہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا کہ ہم اگر فلاح اور کامیابی پانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے یا ڈھونڈتا ہے تو وہ جو مرضی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ناکامی ہی حاصل ہوگی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جن کی اصلاح اور تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں فرمائی، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو تم کامیاب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے صحبت یافتہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا مل جانا، آپ کا مقتدی بن جانا، آپ کی امامت کا شرف حاصل ہو جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا، آپ کے ہاتھ سے آپ کلمہ پڑھ لینا، آپ کی زبان سے کلمہ پڑھ لینا، آپ سے دین سیکھ لینا، یہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ادنا سا صحابی کسی سواری پر بیٹھ کے گزر جائے اور ان کے گزرنے سے، سواری کے چلنے سے گرد اڑے، مٹی اڑے،
میں راستے میں بیٹھا ہوں، وہ مٹی میرے اوپر پڑ جائے، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابی سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہو اور اس سواری کے چلنے سے مٹی اڑے اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ جائے، بس میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کس قدر بلند و بالا ہے۔ آپ وہ نگاہیں کہاں سے لائیں گے جن نگاہوں نے نبوت کو دیکھا ہے؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جنہوں نے زبان نبوت سے قرآن سنا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لگے؟ وہ ایسی مجالس کہاں سے لائیں گے جن مجالس پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا بلند مقام ہے صحابہ کا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت دیکھیں، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، آپ کے ساتھ ہم جہاد میں شریک رہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جذبہ یہ ہے کہ حضور سے یہ پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے وہ بتلائیں تاکہ ہم وہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ہم رخصت والے عمل پوچھتے ہیں، ہم رخصت والے عمل پوچھتے ہیں جس میں جان بخشی ہو جائے، وہ پوچھتے ہیں۔ وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے، محبوب عمل کون سا ہے، کہ ہم اس عمل کو کریں اور اللہ کے برگزیدہ بن جائیں۔ برگزیدہ تو ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ کے لیے چن لیا، اللہ نے انہیں رسول اللہ کے لیے چن لیا، اس سے زیادہ اونچا مقام کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی حضور کے پاس گاہے گاہے آتے مختلف صحابہ کرام، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی بلند و بالا ہو اس کو بہتر سے بہترین کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ جو آدمی یہ سمجھ لے کہ اب بس میں کامل ہو گیا، میں کامل ہو گیا، وہ زیرو ہو گیا، وہ زیرو ہو گیا۔ نہیں، ہر وقت انسان روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہوئے کمال کی طرف بڑھتا رہے، کوشش کرتا رہے، بس یہ کامیابی۔ اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں تو ہو گیا مکمل، اب مجھے دوسروں کی فکر کرنی ہے، بس سمجھو یہ گیا کام سے، یہ گیا کام سے۔ نہیں، حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ہمارے اس وقت میں کون ہوگا؟ بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، بزرگ تھے، ہمارے سروں کے تاج تھے۔ حضرت سے مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت کے خلیفہ نے پرچی لکھی، کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں میں اپنی کیفیت یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے کمتر ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے کمتر ہوں، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ہاں میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے
کہ جب میں مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے کم تر ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا بھی یہی حال تھا، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا اور اعلیٰ سمجھتے تھے، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے اچھا اور اعلیٰ سمجھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ، کیا ٹھکانہ۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کس نے خواب دیکھا؟ حضور علیہ السلام نے۔ کیا خواب دیکھا؟ فرمایا کہ دودھ کا پیالہ لایا گیا میرے پاس۔ کیا لایا گیا؟ دودھ کا پیالہ، اور دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے کناروں سے، کناروں تک مجھے پیش کیا گیا، میں نے پیا اور پیا اور پیا اور پیا، اتنا پیا کہ میں اس کی سیرابی کو ناخنوں تک محسوس کرنے لگا، یعنی میرا لواں لواں سیراب ہو گیا، اتنا پیا۔ اور پھر جو بچ گیا تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، عمر بن خطاب کو دے دیا، وہ انہوں نے پی لیا۔ یہ خواب کس کا ہے؟ عام انسان کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے، کہ اللہ پاک نے میرے بعد جو علم عمر کو عطا کیے ہیں، اس لیے تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ عمر، یہ علم۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی مہر تھوڑا رکھا کرو، زیادہ نہ رکھا کرو، کم رکھا کرو۔ ایک عورت پردے میں کھڑی ہو گئی، کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ پابندیاں لگانے والے؟ قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جتنا مرضی مہر رکھیں۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ قرآن میں 4 پارے میں ہے احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو ڈھیروں مال مہر کے طور پر دیے ہے تو ان سے واپس نہ لو طلاق کے وقت۔ اور اس سے تو کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، بہت علم تھا، لیکن کیا کہا؟ کہا کہ مجھ سے تو عورت بھی زیادہ علم رکھتی ہے۔ حوصلہ افزائی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر صحابی دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا تھا کہ دوسرا مجھ سے اچھا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اور یہ سوال کسی ایک نے نہیں، بہت سارے صحابہ نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، روحانی طبیب بھی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل تو ایمان ہے، ایمان۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا جہاد ہے، سب سے بہترین عمل جہاد ہے۔ اور کسی کو فرمایا، ایک نے پوچھا یا رسول ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل؟ فرمایا اطعم الطعام وافشوا السلام، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اس کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، یعنی اس کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سلام کو عام کرنا۔ کسی نے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ علماء نے لکھا
اب یہاں جو تو غیر تھے کافر لوگ، انہوں نے تو اعتراض کر دیا کہ لو نبی کی باتوں میں ہی تضاد ہے، حضور کی تو باتوں میں ہی تضاد ہے، ادھر کچھ کہہ رہے ہیں ادھر کچھ کہہ رہے ہیں ادھر کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں محدثین پر، انہوں نے کہا تضاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین نبض شناس ہیں۔ کسی میں دیکھا کہ یہ جہاد سے جی چراتا ہے، جہاد سے جی چراتا ہے، تو اس کو فرمایا کہ بہترین عمل جہاد ہے۔ اور کسی کو دیکھا کہ ماں باپ کی خدمت میں ڈنڈی مارتا ہے، تو اس کو فرمایا کہ بہترین ثواب جو ہے وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور کسی کے بارے میں دیکھا، محسوس کیا کہ مال سے بڑا پیار ہے، نکالنے کو تیار نہیں، خرچ نہیں کرتا، تو اس کو فرمایا اطعم الطعام۔ اور کسی کے بارے میں یوں محسوس کیا کہ طبیعت میں ایسا ہے کہ سبھی مجھے سلام کریں، ہوتا ہے نا بھائی، تو اس کو فرمایا افشوا السلام، جو ملے اس کو سلام کرو، جو ملے اس کو سلام کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ ہر انسان کو پہچان کر اس کے بارے میں علاج بتلایا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ آتے، ایک آیا، میرے لیے کیا عمل ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ تم ذکر کرو گے، نہ تلاوت کرو گے، کچھ نہیں کرو گے۔ تو پھر فرمایا جو نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرو گے، بس تمہارا یہی علاج ہے، ان کے جوتے ٹھیک کیا کرو۔ اب اس نے جوتے ٹھیک کرنے شروع کر دیے، نئے نئے جوتے ٹھیک کرتا، جو پرانے سنتالی والے ہوتے تو اس کو ہاتھ نہ لگاتا، پاؤں سے یوں کر دیتا۔ حضرت نے لوگ رکھے ہوتے تھے جو دیکھتے رہتے تھے، وہ انہوں نے جا کر کے حضرت کو خبر دی کہ حضرت نئے نئے جوتوں کو تو ٹھیک کرتا ہے، جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو پاؤں سے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی ہے کسر باقی۔ فرمایا سارے ہی جوتوں کو سیدھا کیا کرو، سارے کو جوتا سے۔ اب وہ سبھی جوتوں کو سیدھا کرنے لگ گئے۔ اب کچھ وقت کے بعد ان کو مزہ آنے لگ گیا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی اونچی شخصیت ہے، اس بڑا مٹا ہوا ہے، اس میں تو بڑی عاجزی ہے، جوتے سیدھے۔ حضرت فرمایا چھوڑ دو میاں، اب تم چھوڑ دو جوتے سیدھے کرنا، اب جوتا سیدھا کرنے میں مزہ آنے لگ گیا۔ فرمایا چھوڑ دو، اب جوتے سیدھے اصلاح کے لیے نہیں ہو رہے، مزے لینے کے لیے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک آیا حضرت کی خدمت میں، حضرت نے محسوس فرما لیا کہ اندر میں کبر ہے، اندر میں کبر ہے۔ حضرت نے فرمایا، کہا جی حضرت میرا علاج۔ حضرت نے فرمایا تیرا علاج ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید حضرت فرمائیں گے کہ جوتے سیدھے کر دو، یا حضرت فرمائیں گے پانی کا مٹکا بھر دو، یا کوئی۔ حضرت نے فرمایا تمہارا علاج یہ ہے، جب نماز ہو جائے تو تم کھڑے ہو کر کے یہ کہو کہ بھائی نمازیوں آپ میرے لیے دعا کر دو، میرے دل میں تکبر ہے، اللہ اس تکبر سے مجھے نجات دے دے۔ اب دیکھیں، اب ذرا سوچیں کہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرنا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، میرے دل میں تکبر ہے، دعا کر دیں اللہ میرے دل کے تکبر کو دور کر دے۔ حکیم مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، آ کر کے جو شروع ہوتا کسی کی باری ہی نہ آنے دے، ایسی باتیں ادھر کی ادھر کی۔ حضرت سنتے رہیں۔ اب کہیں کچھ نہ بھی، مہمان ہے اکرام میں۔ ایک دن اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت
مجھے بیعت کرنے. حضرت فرمایا جلدی ہو, جلدی جلدی کر, آؤ تجھے بیعت کروں. اس کو بیعت کر لیا. اب اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی اعمال تو بتائیں کہ کون سی تسبیح کروں. حضرت نے فرمایا ایک ہی تسبیح, زبان کو تالا ڈالو, ایک ہی تسبیح ہے تمہاری, زبان کو تالا ڈال دو, خبردار آئندہ تم نے جو بولے. اب وہ جناب حضرت کی مجلس میں آتا, بڑی مشکل سے بیٹھتا, اس کا اندر میں اٹھتا کہ ابھی میں بولوں, بات کروں, لیکن ہم منع تھا. لیکن کچھ ہی وقت کے بعد حضرت کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے کچھ ہی وقت کے بعد اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, بہت آگے پہنچا دیا. ایک حکیم الامت کی خدمت میں ایک بڑے شیخ الحدیث آئے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں, فلاں کتاب پڑھاتا ہوں, فلاں کتاب پڑھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ سب بند کر دو, بند کر دو, کچھ نہیں پڑھاؤ. اب بتائیں, کہتے لو جی یہ عجیب مولوی ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ پڑھائیں, یہ بند کروا رہے ہیں. فرمایا بند کر دو, بند کر دو. اب بند کر دیا, کئی مہینے تک بند رکھا. اس کے بعد فرمایا اب پڑھاؤ, لیکن نورانی قاعدہ, نورانی قاعدہ, نورانی قاعدہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ پڑھاؤ بچوں کو. اب جب وہ نورانی قاعدہ پڑھانے بیٹھے تو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے نورانی قاعدہ پڑھانے سے وہ کچھ میرے سینے میں ڈال دیا جو ساری زندگی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے سے نہیں حاصل ہوا تھا. ایک شخص بہت زیادہ ذکر کرتا تھا, بہت زیادہ ذکر کا. حضرت نے فرمایا چھوڑ دو, نہیں ذکر نہ کیا کرو. پھر کیا کروں؟ حضرت اور کام ذمہ لگا دے, تم یہ کام کیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور کے پاس باوجود اس کے کہ بہت اونچا مقام رکھتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے علاج کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال سے سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے مطابق جواب دیتے. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد جمنے جاؤں, میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا شوق یہ ہے, میرا جذبہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا گھر میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. والدین؟ فرمایا ہیں. اور بوڑھے ہیں؟ ان کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں. لیکن میرا شوق ہے, میرا جذبہ ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں. آپ نے ارشاد فرمایا شوق کو چھوڑ دو, ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو میرے ساتھ جہاد میں اجر و ثواب ہے. وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے, آپ علیہ السلام بدر کے لیے نکلے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بالکل تیار ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ بدر میں جہاد میں جاؤں. حضور نے روک دیا, فرمایا نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو, وہ بیمار ہیں, وہ بیمار ہیں, ان کی دیکھ بھال کرو. اب بتاؤ کہاں جہاد اور وہ بھی حضور کے ساتھ, کہاں جہاد اور وہ بھی حضور کے ساتھ, اور کہاں بیوی کی خدمت. بیوی کی خدمت تو ساری زندگی کرتا ہے, یہ موقع کہاں ہاتھ میں آئے گا؟ لیکن صحابہ کرام تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جو حضور کی منشا ہے, جو حضور کا ارشاد ہے, اسی پہ چل کر کائنات کی کامیابی ہے, دارین کی فلاح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رک گئے, گھر میں رک گئے, نہیں گئے جہاد. حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا
ایک شخص ایسا ہے جو بیٹھا تو گھر میں رہا، لیکن کوئی گھاٹی ایسی نہیں جو آپ نے عبور کی ہو وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شامل نہ رہا ہو. تم نے جہاد کیا، وہ اجر و ثواب میں تم شامل رہا. حتیٰ کہ جو تمہیں مال غنیمت ملا اس میں بھی وہ تمہارے ساتھ شامل ہے. صحابی حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جس نے نہ جہاد کیا نہ گھر سے نکلا، ہر قدم پر جو ہمیں اجر و ثواب ملا وہ اسے بھی ملا، حتیٰ کہ میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑنے میں جو اجر و ثواب ہمیں ملا انہیں بھی ملا، غنیمت میں بھی وہ ہمارے ساتھ شریک ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ عثمان ہے، وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں نکلے بلکہ میرے حکم کی تعمیل میں رک گئے. شوق اور جذبہ تو یہ تھا، تو پتہ چلا کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر سر تسلیم خم کر دینے کا نام دین ہے. رک گئے اور پورا اجر و ثواب ملا. کام کیا کیا؟ بیوی کی خدمت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں جس میں قرآن کی اتنی آیتیں آئیں جس میں منافقین پیچھے رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے پیچھے چھوڑ دیا کہ تم یہاں رہو گھر میں. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں رک گئے، منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قدرتی طور پر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا گرمی میں روزے رکھنا اور کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا. کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا اور گرمی میں روزے رکھنا، یہ سب سے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے محبوب عمل ہے میرے نزدیک. ایسے شخص کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم جہاد پہ نہیں جاؤ، تم پیچھے رک جاؤ. اور منافقین نے تانے بھی دینے شروع کر دیے کہ ان کی جان بچانے کے لیے ان کو پیچھے روک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے پیچھے سے آئے، راستے میں حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں، کمزوروں اور بوڑھوں میں، معذوروں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی میری خواہش اور میرا شوق تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا نانا تم پیچھے رہو، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. جیسے ان کے بعد وہ کوہ طور پہ گئے تو ان کے بعد ان کے بھائی پیچھے قوم میں خلیفہ اور نائب بنے، اسی طرح تم میرے بعد میرے خلیفہ اور نائب ہو. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اس رخ پر فرمائی تھی کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے اور وہی دین ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہر بات میں جو حضور نے فرما دیا. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین میں پوچھ پوچھ کر چلیں گے، مان مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. کامیابی. اور جہاں اپنی مرضی چلانی شروع کریں گے وہاں سمجھو کہ اپنا شوق پورا ہے، دین نہیں. دین اسی بات کا نام ہے کہ جو بڑے کہیں بس اسی پر عمل ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. جیسے بعض دفعہ ڈاکٹر وہ چینی کھانے سے روک دیتے ہیں، کسی اور چیز سے روک دیتے ہیں، اسی طرح اس چیز سے جو کہہ دیا جائے اس پر عمل کرنا، جو بتا دیا جائے اس کو اختیار کرنا، انشاءاللہ اس میں کامیابی. اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لی۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دی، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دی۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دی، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دی۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دی۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دی، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دی، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، درود پاک کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے۔ جن جن گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان گھروں پر اے اللہ درود پاک کی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں مجالس درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایک ہمارے ساتھی نے دعا کے لیے فرمایا ہے، اے اللہ جو جو ان کی حاجات ہیں اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، جو مسائل ہیں حل فرما دیجیے، جو پریشانی ہیں دور فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں، خیر بھلائیاں مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما دیجیے، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے، ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔